الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے آپ کے انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوگا تو یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ میرا اور آپ کا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا. نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آقا کی سنت یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے. شعبان کے آخری دنوں کے اندر رمضان کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس تعلق سے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب کا مہینہ جب آتا، رمضان سے 2 مہینہ قبل جب رجب کا چاند اللہ کے نبی دیکھتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، جب آپ نے ہمیں اور ہماری ساری امت کو رجب تک پہنچا دیا، کہاں تک؟ اب 2 مہینے کی صرف دیر ہے. یا اللہ، ہماری عمروں میں اتنی برکت دے کہ ہم رجب اور شعبان کا مہینہ گزار کر رمضان کو پالیں. یہ اللہ کے نبی کی فکر ہوتی تھی. کہاں سے؟ رجب سے ہی اللہ کے نبی رمضان کی دعا مانگنا شروع کر دیا. یا اللہ، جب یہاں تک پہنچ گئے، 2-1 مہینے کی دیر رہ گئی، یا اللہ مرنا ہو جینا ہو جو بھی ہو کسی طرح یا اللہ ہم آپ رمضان کو پالے ہوئے. اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا مانگتے. کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے دعا مانگتے. ہم نے دعا مانگی یا نہیں مانگی یہ ہم آپ جانتے ہوں گے. ہم نے اور آپ نے کتنی دعائیں رمضان کے لیے مانگی ہے یا مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مفت میں بغیر مانگے ہوئے، یا وہ اللہ والے لوگ جو اللہ سے ہمارے لیے رمضان کو مانگ رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی صدقے میں اللہ آپ کو ہمیں رمضان دینا چاہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے رمضان کے اندر کیا خیر و برکت رکھی ہے، اس کو لوگوں کو یقین ہو جائے تو ہر آدمی، ہر امتی یہ تمنا کرے یا اللہ پورے سال رمضان ہی رہے گا. اتنا خیر و برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دینا چاہتا ہے. ایسے جس مہینے میں میں یہ بات کر رہا ہوں یہ اسلامی اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تو 2 مہینے کا ہوتا تھا، ہم 1 مہینے کے روزے میں تھک جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے: ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. تو میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کبھی لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی طرح پورے شعبان کو روزہ رکھتا، اور آقا اس مہینے کی نسبت اپنی طرف. شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے، رمضان کی تیاری والا ہے، رمضان کی استقبال کا مہینہ ہے. اس کا یہ دن کس کا گزر رہا ہے؟
رمضان آنے والا ہے، ہمارے آپ کے اندر رمضان کا استقبال کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رمضان مہمان کی طرح آئے گا، گزر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہمارا رمضان غفلتوں میں گزر گیا، یہ مہمان مہینہ آنے والا ہے۔ جس طرح مہمان کا ایک اکرام ہوتا ہے، ایک استقبال ہوتا ہے، پہلے سے آدمی تیاری کرتا ہے، پورا نظام بناتا ہے کہ ہمارے یہاں فلاں دن مہمان آنے والے ہیں، تو اس کی کیا تیاری ہوگی، ان کو کہاں رکھیں گے، کیا کھلائیں گے، کیسے ان کو رکھیں گے، سب نظام ہوتا ہے نا۔ استقبال رمضان کا مطلب یہی ہے کہ ابھی سے ہم یہ ذہن بناوے۔ ہمارے بعض لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ رمضان کس دن سے شروع ہونے والا ہے، معلوم ہوگا، کئی لوگوں کے ذہن بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ رمضان یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا جمعہ جو ہے رمضان المقدس کے مہینے میں آنے والا ہے نا۔ لیکن ہم میں سے کتنوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ رمضان کس دن سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ معلوم کرے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ کس دن سے شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ رمضان کی طرح یہ رمضان بھی غفلتوں کے ساتھ گزر نہ جاوے، اس کی پوری ابھی سے تیاری کرے۔ ابھی سے ہم آپ اپنا مزاج بنائے کہ پچھلے سال ہمارا رمضان میں کتنا قرآن ختم ہوا تھا، کتنا ہم نے تراویح میں پڑھا تھا، کتنا ہم نے خارج میں پڑھا تھا، اپنے طور پر کتنا قرآن پڑھے تھے۔ گزشتہ رمضان میں میری کیا ترتیب تھی؟ اللہ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا کہ نہیں کیا؟ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے، بلکہ اللہ کا کلام جتنے نبیوں پر جس نبیوں پر جب بھی نازل ہوا وہ سب رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں وہ سب قرآن شریف تو نازل ہوئی، دیگر آسمانی کتابوں کو بھی اللہ نے قرآن یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل فرمایا ہے۔ تو کلام الہی سے اس مہینے کو خاص نسبت ہے۔ اس سال ارادہ کریں، آپ ارادہ کریں، ہم سب ارادہ کریں کہ اس مہینے میں ہماری آپ کی کیا ترتیب ہے، ابھی سے کیا ذہن بنایا آپ نے۔ پچھلے رمضان کے اندر کتنے کے روزے چھوٹ گئے، کتنے کی کیا ہو گیا، اس سال ارادہ بناوے انشاءاللہ رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا، کیا کر دے گا، ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا جان بوجھ کر، ایسے تو قضا کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مواخذہ سے بری ہونے کے لیے ایک روزے کا کفارہ کیا ہے، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا، ہے نا، 2 مہینے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 مہینے قضا اور ایک کفارہ کا روزہ کرنے کے باوجود بھی رمضان کا ایک روزہ کے مقابلہ میں 61 روزہ بھی آدمی رکھ لے، تب بھی جو ایک اجر و ثواب جو ایک روزے پر رمضان میں اللہ نے رکھا ہے، وہ 2 مہینے کی قضا کرنے سے بھی وہ اجر و ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ کیونکہ وہ 2 مہینے کے جب ہم رکھیں گے اس کے اندر وہ رمضان کا یہ مہینہ آئے گا نہیں آئے گا، غیر رمضان کے اندر رکھنا پڑے گا۔ اس سال ارادہ کریں، ہم سب ارادہ کریں اس بات کا، انشاءاللہ جیسے بھی حالات رہے، جیسے بھی ماحول رہا، رمضان کا ایک روزہ ہمارے آپ کا نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں، آپ فضائل اعمال کے اندر سنتے رہتے ہیں، سنایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا روزہ کوئی آدمی ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ رکھ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کیا ہے کہ رمضان کے اندر کوئی آدمی تراویح کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس سال تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح ضروری نہیں ہے کہ بھائی تراویح کی نماز آدمی جماعت کے ساتھ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر پر بھی کوئی حافظ صاحب کو رکھ کے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، حافظ صاحب کو رکھیں گے، ان کو نذرانہ بھی دینا چاہیے۔ بعض لوگ ہر سال اس مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب نذرانہ لے سکتے ہیں کہ نہیں تراویح کے اندر، لے سکتے۔ تراویح کے اندر فتویٰ دارالزکریا بہت معتبر فتویٰ کی کتاب ہے، ایک مسئلہ آگے اس لیے بتا دیتا ہوں، معتبر فتویٰ کی کتاب ہے، وہاں پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جس طرح امامت کے اوپر ہے نہیں، امامت کے اوپر تنخواہ لینا جائز ہے، اسی طرح تراویح کے اوپر بھی اجرت لینا جائز ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں، کہاں لکھا، ہر جگہ لکھا ہے۔ مفتی زروری خان بڑے درجہ کے عالم گزرے ہیں، اللہ نے بڑی مقبولیت سے ان کو نوازا تھا، ان کا یوٹیوب پر پورا ہزاروں بیان پڑا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی بیان کیا، انہوں نے سب کو سنا۔ ابھی ماضی قریب ان کا بھی ابھی 2-4 مہینہ پہلے انتقال ہوا، وہ بھی یہی چلا کے یوٹیوب پر کر رہے تھے کہ تراویح پر ہے نہیں، تراویح پر جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ بھائی تراویح پر پیسہ لے سکتے جائز، جس طرح امامت تراویح میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن ہی مقصود نہیں ہوتا، قرآن مقصود ہوتا ہے۔ قرآن تو آدمی نابالغ بچے سے بھی سن لیتا ہے، داڑھی کٹے ہوئے پینٹ شرٹ میں پہنے ہوئے آدمی سے بھی قرآن سن لیتا ہے۔ تراویح کے اندر قرآن کے ساتھ امامت بھی مقصود ہوتی ہے، اور امامت پر جو ہے، امامت کے اوپر
اجرت لینا پیسہ لینا جائز ہے، اس لیے تراویح پر بھی جائز لکھا ہے۔ بلکہ فتویٰ دارالعلوم زکریا میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو لوگ تراویح کے اوپر پیسہ دینے کو یا لینے کو جائز نہیں سمجھتے، یہ ایک ہندی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہندوستانی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز ہے، یہ لکھا ہے۔ اس لیے عام طور سے ایک بڑا طبقہ عوام کا ایسا ہے کہ جو مولویوں کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتا، تو وہ یہ بہانہ ہی تلاش کرتے ہیں، کیا بہانہ تلاش کرتے ہیں؟ کسی طرح نہ دینے کی بات آ جائے۔ ہمارے بڑے درجے کو استاد کیا کہہ رہے ہیں شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سعید صاحب بالنپوری نے اس سلسلے میں کوئی جائز ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیا، لیکن ان سے کسی نے پوچھا کہ تراویح پر جو ہے حافظ صاحب کو نذرانہ ہدیہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، تو حضرت نے ایک بات فرمائی کہ یہ مسئلہ وہی لوگ پوچھتے ہیں جن کو نہ دینا ہوتا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ جن کو نہ دینا ہوتا ہے نا، ان کو وہی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حضرت نے مزاح یہ بات فرمائی۔ خیر تراویح بھی پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے؟ تراویح کوشش کرنا، اپنا نظام بنانا ہے، اپنے گھروں میں ہو چاہے جیسے حالات بھی ہو، کوشش یہ کرے کہ آدمی یہ تراویح کی نماز رمضانی کی نماز ہے نا، عام دنوں کے اندر آدمی تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن ختم کر دیتے، کس کے ساتھ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تراویح سنت موقعہ ہے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنا تراویح کا نظام بنا لو۔ گھر کے اندر مستورات کے لیے سحری افطار کا نظام ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہے؟ بچوں کو بھی ترغیب دے دو روزہ رکھنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بڑے درجے کا آدمی تھا، بڑا لمبا کٹھا، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ ان کو معلوم ہوا، حضرت عمر نے ان کو سزا دی، اور سزا دیتے ہوئے جملہ بھی کہا، کیا کہا کہ کیسا بدبخت آدمی ہو، ہمارے گھر کے بچے بھی روزے ہیں اور تو جوان ہٹا کٹا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے بچے اور بچیاں بھی روزہ رکھا کرتے، گھروں میں یہ ماحول ہے جس کا ہمارا پورا رمضان کا روزہ ہونا چاہیے۔ پورے رمضان کا ایک روزہ بھی، چاہے آدمی سفر میں بھی ہو، یہاں سے اپنے 78 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو آدمی کے لیے گنجائش ہے، رخصت ہے، روزہ توڑ دے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے، کون سا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے، نہ معلوم رمضان کے بعد اس کے قضا کا موقع ملے یا نہ ملے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول میں روزہ رکھنا آسان رہتا ہے، بعد میں جب قضا کریں گے اس وقت ماحول رہے گا نہیں، نہ معلوم۔ اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوا، جن لوگوں کا رمضان میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، بہت سی مرتبہ اگلا رمضان آ جاتا ہے، وہ 4-5 روزے کی قضا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو معاف کرے۔ رمضان کی پورے طور پر تیاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جب آنے کا وقت ہوتا تھا، اسی طرح کے بیانات کرتے تھے، رمضان کے روزوں کی ترغیب دیتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، اور جب رمضان بالکل آنے کو قریب ہوتا تو حدیثوں کے اندر الفاظ آتا ہے وہ شد میزرہو، کہ آپ اپنی ازار کو سخت باندھ لیتے تھے، اپنی تہبند کو سخت باندھ لیتے تھے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور دنوں میں تہبند کو جو ہے ڈھیلا رکھتے ہوں گے اور رمضان کے دنوں میں سخت باندھ لیتے، یہ نہیں، یہ بات کہنے کا انداز لوگوں کے سمجھانے کا۔ جب کوئی پہلوان، پہلے زمانے میں پہلوانی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ آدمی اپنی تیاری کو بتانے کے لیے بار بار ازار تہبند اپنی باندھتا تھا کہ اب آ جاؤ مقابلہ کر لیں۔ یعنی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو گویا کے پہلوانوں کی طرح ایک دم پورے طور پر آدمی، بہتر تو یہی ہے کہ آدمی پورے رمضان کا وقت فارغ کر لے۔ ہمارے بڑے درجے کو استاد حضرت مفتی سعید صاحب بالنپوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند پورے رمضان کے مہینے کو فارغ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں جب ہم حضرت کے پاس پڑھتے تھے کہ میں پہلے انڈیا ہی کے اندر پورا مہینہ فارغ کر کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ آزار آ جاتے، کبھی کوئی نہ کوئی بچوں کا مسئلہ آ جاتا، اس لیے اب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے انڈیا سے باہر ہی پورا مہینہ رمضان کا گزارتا ہوں اللہ کی یاد میں۔ پورا مہینہ آدمی خالی، اگر اتنا نہ ہو سکے ترتیب بنا کر کم سے کم آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے کا سوچے۔ کتنا سوچے؟ کیا ترتیب بنا لے کم سے کم؟ کس کی؟ کہ رمضان کے آخری عشرے کا ہمارا آپ کا اعتکاف ہوگا۔ بہت سارا مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آخری عشرے کا ابھی تک اعتکاف نہیں کیا ہے نا، حالانکہ 10 دن ہمارا کبھی ادھر ادھر میں بیماریوں میں دواخانوں میں ایسا گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی عبادت کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے سوئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ایسا ہے اللہ تم کو دے ہی دیں گے جو 10 دن اعتکاف ہے، یہ تو ایسا ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کے دروازے پر کوئی آدمی جا کر بیٹھ جائے کہ جب تک نہیں دو گے جاؤں گا ہی نہیں۔ ان اعتکاف کرنے والوں کی مثال ایسی ہے۔ رمضان کو صحیح طریقے سے ہم آپ گزاریں گے، وقت مولانا نے بہت کم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی باتوں کو بیان کرتے، ایک مرتبہ یہ منبر ہے نا 3، ایک پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین تو کسی کی دعا یا بد دعا پر کہی جاتی ہے، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سنا، صرف آمین آمین سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات جو اپنی مناسبت کی ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو آمین کہنے کے لیے، اور ایک بد دعا دی ہے آپ کو امت کو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آمین کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم سن کر آمین کہے۔ کیا کہ اللہ آپ کی امت میں سے اس آدمی کی دنیا بھی برباد کر دے اور اس آدمی کی آخرت بھی برباد کر دے جو آدمی رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت اللہ کے یہاں نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ حضرت جبرائیل یہ بدعا کو لے کر آئے اللہ کی طرف سے، ایسا آدمی لہٰذا ہمیں آپ کو یہ بھی پتا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو کبھی کبھی کاروبار یا ہم آپ جو جسمانی یا روحانی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کا رمضان، میرا بھی، ایسا نہیں کہ میں بڑی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دے، نہیں میرا آپ کا رمضان کا مہینہ غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کی بنا پر پورے سال ہم آپ جو ہے بہت ساری چیزوں میں گھرے ہوئے پریشان رہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا، اس فرمان کا ہم آپ استحضار رکھیں اور رمضان کا مہینہ واقعتاً ہم آپ ایسا گزارے کہ اللہ آخری عشرے تک اتقم من النار، یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ جو آخری عشرہ ہے جہنم سے آزاد ہونے کا، آخری عشرے کے اندر اور لیلۃ الجائزہ کے اندر، عید کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے گے۔ اس سال میں آپ سب پورا مجمع یہ ارادہ کرے انشاءاللہ اب تک جو غفلتیں ہوئی اللہ میرے آپ کی ان غفلتوں کو معاف کرے، اور یہ مہینہ جو مقدس ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ آنے والا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پورا استقبال کرے۔ اس کا استقبال کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر ہم آپ اپنا نظام بناوے کہ رمضان کو کیسے وصول کرنا ہے، کتنا نماز تہجد کے بارے میں، بھائی اشراق کی نماز تو اور دنوں میں بھی مستحب ہے، رمضان میں اس کی تاکید فرض کے برابر نفل کا ثواب کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ارادہ کریں ہم آپ انشاءاللہ رمضان کے اندر سونا اتنا جاگے ہوئے تھوڑی دیر اور جاگ لیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، یہ سب جو فرائض کے ساتھ ساتھ جو دوسری نمازیں ہیں، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے، جو سب نمازیں ہم نہیں پڑھ پاتے وہ پڑھیں گے، اور قرآن شریف کے پڑھنے کی ترتیب بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ تراویح کے اندر حافظ صاحب کا انتظام کریں گے، اور حافظ صاحب کو تراویح کے بعد نذرانہ اور ہدیہ بھی دیں گے۔ اس کے بارے میں مولوی صاحب سب کے چکر میں نہ پڑیں گے، کیسا کہ مولوی صاحب دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، ارے دے دو نا بھائی، اتنا انہوں نے آپ کے لیے وقت فارغ کیا، بہت سارے بیچارے آپ کو وقت نہیں لیتا، ہمارے مدرسوں کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں، بیچارے طلبہ پڑھتے ہیں، دورے مولانا عالم صاحب موجود ہیں، مولانا واقف ہوں گے پورے، مولانا حافظ قرآن بھی ہے، بڑے درجے کے عالم ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، الحمدللہ پڑھنے کے زمانہ میں ہی جو ہے ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ مولوی عارف کو اللہ بہت اونچا لے جائیں گے، الحمدللہ امامت کر امام کے معنی ہی آگے کے، اور پڑھنے کے زمانے میں بھی ہم لوگوں سے اچھا بیان و تقریر کرتے تھے، اللہ قبول فرما بھی ان کی خدمت کو۔ خیر کیا کرا تھا؟ حافظ صاحب کو نذرانہ بھی دیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے چکر میں میں کہہ رہا ہوں سب جگہ لکھا ہوا ہے، سب جگہ لکھا ہوا دینے کا، نہ دینے کا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس قرأت قرآن اور تعلیم قرآن، قرأت قرآن اس کے اندر قرآن کے پڑھنے پر نہیں لے سکتے، لیکن قرأت قرآن ہی مقصود نہیں ہے، ساتھ میں امامت بھی مقصود ہے۔ فتویٰ تعلم زکریا کے اندر بھی ہے اور فتویٰ امارت شریعہ بھی ہے، جس کے اندر بھی جواز ہے۔ مفتی سرور علی خان کا پورا بیان یوٹیوب پہ بھرا ہوا ہے جس میں انہوں نے جواز کو بیان کیا ہے، یعنی ہم حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھیں انشاءاللہ، اور کیا کریں رمضان کو پورے طور پر وصول کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام سامعین کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا